صرف توجہ ویڈیو بنانے پر تصویروں بنانے پر نہیں رکھے گا، اپنے گریے کو بلند کیجئے گا۔ ایسا نہ ہو گھر جا کر جب سوئے تو ہم اس قصے کو یاد کریں، شہزادی تیرا غم سنتے رہے اور ہم گریہ نہیں کر پائے۔ آج آخری شب عزاداری کی، اپنی آوازوں کو کھول کر جتنا زور سے گریہ کر سکتے ہو، جتنی بلند آواز سے گریہ کر سکتے ہو گریہ کرنا، کیونکہ قیامت ٹوٹ گئی تھی اس وقت مدینے میں سورا پر جب یہ پتہ چلا کہ لٹا ہوا قافلہ تو آ گیا، مگر نہ بابا آئے نہ اکبر آئے نہ اصغر۔ عزاداروں گریہ کرنا، یہ کلام پیش کر رہا ہوں علی ضیاء رضوی صاحب کا پڑھا ہوا کلام، برسوں سے پڑھا ہوا سویر فلکی صاحب نے لکھا تھا، مظہر عبدی صاحب کے نئے اشعار کے ساتھ میں پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی ضیاء رضوی صاحب کو زندگی عطا فرمائے، ایسے سینے نوخان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ سب مل کر گریہ کرنا اور قصہ پیش کرنا۔ اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گئے کوٹا، آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، ارے آپ کو کسی شہر مدینہ۔ جگہ کے ماتم پڑھنے کی یہاں نہیں ہلکا نہیں بن سکتا کیونکہ مجمع زیادہ ہے، تو اپنے سروں پہ ماتم کرنا اور گریہ کرتے رہنا۔ جنگل میں بھرے گئے کو لٹا، آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ، جنگل میں بھرے گئے کو لٹا، آئی ہے سبب ہے جو جینے نہیں دے رہا تھا۔ مدینہ بیٹی کہتی ہے زنہائے زخم میرے قلب کا جینے نہیں دے گا، ہے درد ہی ایسا، ہے درد ہی ایسا، ہر شبیر سردشت گھر آئی ہے زینب، شہر مدینہ، جنگل میں بھرے آئی ہے زینب، اے شہر مدینہ۔ جزاک اللہ، میں آپ کو گریہ کے حوالہ کرنا، وہ جو سرور سے ہمارے سامنے جو موبائل کھڑی ہے
ان سے میری گزارش ہے کیونکہ یہاں پہ جانے کا تو راستہ ہے نہیں، دونوں ہیں کیونکہ مجھے ابھی اور پڑھنے ہیں، تو تھوڑی سی مولا حسین کی وجہ سے تھوڑا سا انتظار کر لیجیے گا، دونوں ہیں کے بعد یہاں سے مجمع ختم ہو جائے گا، آپ اپنی موبائل گزار دیں گا۔ سلامت رہیں، مولا خوش رکھیں تمام سیکورٹی فورسز والوں کو جو اپنی جان کی بازی لگا کر حسین کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مولا ان کی عزت و توقیر میں اضافہ فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ سارے عزدار مل کر عزداروں سنو، جب لٹا ہوا قافلہ اپنے گریے کو بلند کرنا، جو مومنین جانے والوں کو جگہ دیتے رہنا تاکہ توجہ آپ کے عزاداری کی طرف رہے اور مومنین بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ عزداروں، جس وقت لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے، ایک وقت آیا کہ حضرت عبداللہ نے کہا سید سجاد مولا کئی دن گزر گئے ہیں مولا کیا ایسا ممکن ہے کہ اپنی پھوپھی اماں سے کہیں کہ لوٹ کر کچھ دن گھر کے لیے آ جائیں؟ عزیزانوں، بس یہ سننا تھا۔ سید سجاد مولا نے کہا پھوپھی جان، گھر پہ دعوت آئی ہے، آپ گھر جائیے۔ عبداللہ پھوپھا بڑا پریشان ہے، بہت اداس ہو گئے ہیں۔ عزیزانوں، سننا پھر ہوا کیا؟ حضرت عبداللہ مصلی پر ایک دن نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ان کی نظر پڑی تو چوکھٹ پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہے، بلند آواز سے چوکھٹ پر بلند آواز سے گریہ کرنا اپنا، چوکھٹ پر ایک ضعیفہ بیٹھی ہے، سر جھکا ہوا ہے، منہ جھکا ہوا ہے، میری شہزادی بیٹھی ہے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں اے بی بی تم کون ہو؟ اگر تم سائلہ ہو تو مدینے کے وارث لوٹ کر آ گئے ہیں، وہاں جا کر ان سے اپنی ساری فرمائشیں پوری کروا لو۔ عزیزانو، یہ بات تھی۔ بی بی زینب نے روتے ہوئے سر اٹھایا، کہا کیا وقت آ گیا شام میں زینب پر کہ عبداللہ آج آپ اپنی زینب کو نہیں پہچان پا رہے۔ بس یہ سننا تھا عزیزانو، بی بی زینب گھر میں آئی، حضرت عبداللہ نے سارے پرسے دیے، پورے بھرے گھر کا پرسہ دیکھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں بی بی یہ بتائیے میرے مولا حسین کی جنگ کیسی رہی؟ کہا بہت 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا حسین، ایک لاشا لاتا دوسرا لاشا لے جاتا تھا، ایک لاشا لے کر آتا اپنے گریے کو بلند کرنا، ایک لاشا لے کر آتا دوسرا لاشا لے جاتا تھا۔ میرے بھائی کو شیور میں کل خنجر سے ایک نہیں 13 ضربے مار مار کر پسے پشت سے سبا کر دیا، شہید میرا بھائی۔ کہا عباس کی جنگ کیسی رہی؟ کہا عبداللہ عباس کو جنگ کی اجازت ہی کہاں ملی تھی؟ عباس کو جنگ کی اجازت ہی نہ ملی، اگر جنگ کی اجازت ملتی نہ میرا بھائی شہید ہوتا، نہ میرے سر سے رضا چھنتی۔ ارے عباس کے تو بازو ہی قلم ہو گئے، میرے بھائی نے تو عباس کو جنگ کی اجازت ہی نہیں دی۔ کہا بی بی بڑی قیامت گزر گئی کربلا میں، علی اکبر کی جنگ کیسی رہی؟ اپنے گریے کو روکنا مت، آخر یہ یاد کی شب ہے۔ کہا اکبر کی جنگ کیسی رہی؟ کہا اکبر نے بھوک و پیاس میں ایسی جنگ کری، ایسی جنگ کی کہ اپنے دادا علی کی یاد دلا دی۔ کہا اچھا بتائیے بی بی قاسم کی جنگ کیسی رہی؟ کہا قاسم نے خوب جنگ کری کم سنی میں، مگر قاسم کو جب شہید کیا، قاسم کے لاش پر گھوڑوں کو درایا گیا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے۔ کہا بی بی اصغر نہیں آیا؟ سنا ہے اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اصغر کس جرم میں؟ کہا جرم تو کسی کا بھی کوئی نہیں تھا۔ ہاں اصغر کو تو پانی پلانے میرا مولا حسین میرا بھیا لے کر گیا تھا۔ اصغر کو اس تیر سے مارا گیا جس کے 3 منہ ہوتے ہیں، جس سے جانوروں کو مارا جاتا ہے، اصغر کو بھی شہید کر دیا۔ کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں اچھا اب یہ بتائیے ہمارے بچے کون و محمد کی جنگ کیسی رہی؟ اب یہ میری طرف دیکھ کر سننا، مولانا ظہیر الحسن نقوی صاحب نے ممبر حسین پر حرم امام حسین کی مجلس میں جہاں مجھے شرف حاصل ہوا وہاں یہ مجلس پڑھی تھی، اور جیسے مولانا صاحب نے بتایا تھا میں نے وہاں مجلس پڑھ کر آیا ہوں، ان کی طرف سے مسائب پیش کر رہا ہوں۔ عجب مسائب ہے۔ جب بی بی نے کہا نا، حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہمارے بچے اون و محمد کی جنگ کیسی رہی؟ بی بی کہتی ہے اون و محمد کی جنگ بہت اچھی تھی، میں اون و محمد سے راضی ہوں۔ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ جب اون و محمد شہید ہونے جا رہے تھے نا، تو اس طرح سے میری طرف دیکھنا، اس طرح سے دونوں بچوں نے اپنے دونوں ہاتھ پیشانی پر یوں رکھے تھے اور کہا تھا ہمارے بابا کو ہمارا سلام پیش کیجیے گا۔ یہ دیکھنا تھا، یہ سننا تھا۔ حضرت عبداللہ چیخ مار کر روئے ہیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب بی بی زینب حضرت عبداللہ کو ہوش میں لائی ہے، اپنے شوہر کو ہوش میں لائی ہے، تو پوچھتی ہے عبداللہ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟
कहा फरमाइए बीबी, कहा अब्दुल्ला वाकई अपनी औलाद अपनी होती है। मैंने हुसैन की शहादत बयान की, आप नहीं रोए, बेहोश नहीं हुए रोते रोते, आप ऐसे बेहोश नहीं हुए। अब्बास की शहादत पर, अकबर की शहादत पर, कासिम की शहादत पर, असगर की शहादत पर, भरे घर को लुटने के बाद आप ये सबकी शहादतों पर रो कर बेहोश नहीं हुए, जितना आप अपने बच्चों का जिक्र सुनकर चीख मार कर रोए हैं और बेहोश हो गए हैं। अब्दुल्ला मैंने तो और मोहम्मद का मातम भी नहीं किया। अल्लाह के गले पे हाथ रख के हजरत अब्दुल्ला का जवाब सुना। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं बीवी खुदा की कसम है, मेरी अजमत की कसम है, बीवी में और मोहम्मद को रोया नहीं हूँ। कहा फिर चीख मार कर रोए और बेहोश क्यों हुए? कहा बीवी जब आप ये अपने सरों पर मातम करना, अगर दिल को ये मसाइब लगे, बीवी से बीवी कहती है, बीवी कहती है, बीवी कहती है फिर रोए क्यों? कहा जब आप बता रही थी कि और मोहम्मद ने अपने हाथ बदल किए ना, कि और मोहम्मद ने इस तरह से मुझे सलाम पेश किया है। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं बीवी मेरी नजर आपके हाथों की कलाई पर पड़ी, अरे ये सर के निशान कैसे है? अरे कहा बीवी बेटियां, कहा ये लूटा हुआ काफिला जब शाम से रिहाई पाकर करबला आया है, खुदा तुम्हें जहनुम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला बुलाए, और करबला में तुम वो तस्वुर करो कि लूटा हुआ काफिला आया होगा तो क्या मंजर होगा। मातम करना अगर समझते हो तो इस वक्त मातम करने का हक है, नहीं तो इस मातम मोड को इस वक्त मातम मोड में समझो। मिंबर हुसैन